تو آپ کے قومی شاعر نے تقریباً اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر علامہ اقبال کی شاعری جو ہے اس میں اسلام کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، بہت ساری آپ نظمیں دیکھ سکتے ہیں، حضرت ابو بکر کے متعلق نظم لکھی گئی، اسی طرح مسلمانوں کے متعلق شکوہ جواب شکوہ دیکھیں تو وہ بھی ایک مسلمان کا جو ہے وہ اللہ سے شکوہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا۔ تو اقبال کا شعر ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو آج تک جو ہم نے زندگی گزاری ہے نا جناب، ہم اس میں اگر مکمل طور پہ اس کا ایک تجزیہ پیش کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک ہے اٹیچ تھے، ہم لوگ بھی اٹیچ تھے اپنی، یعنی کہہ لیں کہ جو ہماری روایات ہیں، ہمارا جو نظریہ تھا، جو ہمیں وطن سے محبت تھی، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے اوپر مطالعہ پاکستان اس شدت سے مسلط کر دیا گیا کہ آج تک ہم لوگ مطالعہ پاکستان سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ گو کہ ہم بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یہ ضرور کہتے تھے کیا ہے مطالعہ پاکستان، یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن وہاں سے جو میسج کمپنی بہادر پورے ملک میں پھیلانا چاہتی تھی، اگر آپ اس کو دوسرے الفاظ میں لیں کہ جو ایک زہر تھا، جو زہر قوم کی نس نس میں اتارنا چاہتی تھی، وہ اس کمپنی نے مطالعہ پاکستان کی صورت میں اتارا۔ اور آج بھی اگر آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلط راستے پر کھڑے ہیں، غلط بات پر اٹے ہیں، غلط بات پر ڈٹے ہیں، تو اس کی وجہ کیا؟ اگر آپ اس کو سوچنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ ایف اے پاس، انڈر میٹرک، اور اگر وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں تو ان کے اوپر پاکستان سٹڈی، مطالعہ پاکستان کا اس قدر اثر ہے کہ اس اثر سے وہ نکل ہی نہیں پاتے۔ اور بہت سارے لوگ جو آپ کو لگیں گے کہ بڑے ریڈیکل ان کی تھنکنگ ہے، یعنی دے آر ویری کریٹو، but even then when they talk about some people like Major Aziz Bhatti, the people who fought the war of 1965 and even who participated in 1971، یعنی وہ لوگ ان سے وہ باہر نہیں نکل رہے۔ حالانکہ آپ کو ایک فلٹر لگانا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایم عالم کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک شخص محب وطن شخص تھا، اور ایسے ہی بہت سارے شہداء ایسے ہی ہوں گے، لیکن ہمیں یہ چیز بہرحال نکالنا ہوگی کہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا، وہ لوگ جو شہید ہو گئے اس وطن کے لیے، ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جنگیں جو شروع کی ہیں ایوب خان نے یا یحییٰ خان نے، یہ جنگیں جو ہے واقعی آپ کے نظریے کی وجہ سے لڑی جا رہی ہیں؟ کیا یہ اسلام کی جنگیں ہیں، یا یہ جنگیں صرف اپنے مفادات، خطے میں طاقت کا جو ایک توازن تھا اس کو برقرار رکھنا تھا، جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے جو آج بھی ہیں، کہ ان کے لیے لڑی؟ یعنی آپ کا ایک شخص جو ہے ایوب خان، وہ فاطمہ جناح کا اپنا لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سگا نہیں ہو سکتا، اپنے یعنی لیڈران جو ان کے لیے والد کی طرح سے، ان کے لیے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ قوم کے مفاد کے لیے یا وہ اپنی پاک آرمی کے مفاد کے لیے کھڑا ہوگا؟ وہ امریکن ٹاؤٹ تھا، وہ امریکہ کا ایجنٹ تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو امریکہ میں پروٹوکول بھی ملا تھا۔ تو اسی طرح یحییٰ کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے نفس کا جو ہے وہ غلام تھا، ٹاؤٹ تھا، اور پھر امریکن ٹاؤٹ بھی تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ لڑے تھے تو وہ ہماری ہی طرح، یعنی کہہ لے کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا تھا، اگر کہہ لے گمراہ کیا گیا تھا کہ وہ بھی، تو ہم لوگ جو تھے وہ اگر ہمیں وطن سے محبت بھی تھی تو بہت ساری باتوں پہ ہم گمراہ تھے، اور آج بھی ہم گمراہ ہیں، کیونکہ آج بھی جو لوگ ان کی طرف کھڑے ہوتے ہیں بات کے خیال میں، جی جنرل ضیاء الحق جو وہ تو بڑا اسلامک تھا، جس پہ خیر میں بڑی باتیں کر چکا ہوں، اس طرح میں اتنی لمبی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن جب بھی آپ ان کو ایک وہ لینز کے ساتھ وہ فلٹر لگا کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تاریخ میں غلط ڈائریکشن پر کھڑے ہیں ہمارے جتنے جرنیل ہوئے ہیں، اور آج بھی کھڑے ہیں، اس لیے، اور ان کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے، اس لیے ان چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا۔ یعنی آپ جب کہتے ہیں نا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تو وٹ از مینٹ بائی اٹ، کہ وہ لوگ جو لا کو امپلیمنٹ کروائیں گے، جو رول اور ریگولیشن کے مطابق چلیں گے، اگزامپل سیٹ کریں گے اور قوم کو اس کے مطابق لے کر جائیں گے۔ لیکن جہاں پر جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جب جنرل صاحب نے ایک سپیچ کی، جو سپیچ از ناٹ مور دین، اگر آپ اس کو اندازہ لگائیں
آپ کبھی بھی جب ہمارے جو کہہ لیں کہ بچے جب تقریریں کرتے ہیں تو ان کو ایموشنز ایسی تقریریں لکھ کر دی جاتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہاں پہ وہ بچے وہ تقریریں کرتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں. تو آپ کو پتہ نا ان کی ذہنی افزائش تو ہوئی نہیں ہے، یعنی ایوولوشن نہیں ہوا، ان کا مینٹل برین ایوولوشن نہیں ہوا، جو کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا اور آپ کو معلوم بھی ہے. ان کو نہیں معلوم کہ ان کے جو قول و فعل میں کس قدر تضاد ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ قرآن کی آیتیں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم وہ لوگ وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، تمہیں معلوم نہیں اس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے. لیکن جناب یہ دین کو صرف اپنے مقصد کے لیے چلانے والے لوگ ہیں، ان کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ اپنے دور کے فرعون ہیں. تو اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہوتا، لیکن کیونکہ پورا ملک جو ہے وہ اس بے غیرت شخص کے کنٹرول میں ہے، تو اس وجہ سے جناب پولیس پکڑنے کے لیے انہوں نے چھپ کر اپنی ماں کا جنازہ پڑھا. اور یہاں پر لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ مائیں سانجی ہوتی ہیں. مائیں سانجی غیرت مندوں کی ہوتی ہیں، جو بے غیرت ہوتے ہیں ان کی مائیں بھی سانجی نہیں ہوتی، نہ ان کے نظریات اصول سانجے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی جو ہے پرائیورٹیز، ان کے رشتے بھی سانجے نہیں ہوتے. اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا. تو بہرحال عامر مغل صاحب نے جیسے بھی یعنی وہ جنازہ چھپ کے پڑا، تو یہ ہے جناب جو اب میں اس کو کیوں یہ تو بات چلے کی، اس کو اب دیکھیں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اس شخص نے خطاب کیا، اس کا مین ایجنڈا جب بہت ساری غلط باتیں کی جو کہ ابھی میں تفصیل سے آگے بیان کروں گا، لیکن سب سے بڑی بات جو اس شخص نے کی تھی وہ کہا تھا کہ یہ جناب ہم ہارڈ سٹیٹ بنا رہے ہیں. اور ہارڈ سٹیٹ کیا ہوتی ہے، یعنی واٹ از ہارڈ سٹیٹ؟ تو وہاں پہ بڑی انگلش بھی یہ شخص بولتا ہے اور اس میں بتا رہا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آئین کی حکمرانی ہوگی. تو جناب آئین کی حکمرانی تو یہ ہے کہ آپ ایک شخص وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، اس کو کس سے خوف ہے؟ نہ اس کو آپ کے وزیر اعظم سے خوف ہے، نہ اس کو آپ کے جج سے خوف ہے، نہ اس کو جو ہے پولیس سے خوف ہے. اس کو خوف ہے تو صرف اور صرف جنرل عاصم منیر اور اس کے آگے جو جو لوگ اس کے آگے یعنی اپنی غیرت بیچ کر بیٹھے ہیں ان سے ہے. تو اس لیے اور ان سے بھی خوف نہیں ہے، یعنی وہ اپنے مقصد کے لیے ان کے قابو نہیں آنا چاہتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن بہت بڑا بے غیرت دشمن ہے، یہ صرف اس کا مسئلہ ہے. تو لیکن یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پہ آپ وہ میاں آباد اس کا بیٹا جب فوت ہوا تو اس کو اچھے طریقے سے لے گئے، لیکن آپ ہتھ کڑیوں میں لے کے آ رہے ہیں. آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہاں پر آپ کا آئین ہے، یعنی جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ 2 دفعہ آئی ہیں، 2 دفعہ آپ لوگوں نے ان کو اریسٹ کر کے جا کے چکری کے مقام پر چھوڑا ہے. یہ کون سا آئین ہے جناب؟ پھر اس کے بعد جناب آپ نے یہاں کی خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا ہے. یہ کون سا آئین ہے؟ آپ نے سارے ججز جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دی ہیں، اور جو 2 نمبر ضمیر فروش ججز ہیں وہ آپ نے غیر آئینی ترمیم کی بدولت لگا دیے ہیں، اور اس ملک کا پورا آئین کا سسٹم آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے. تو کون سی ہارڈ سٹیٹ ہے جناب آپ